دوستوں، اعداد و شمار کے کسی بھی زاویے سے دیکھا جائے مسلمان ممالک کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں پرفارمنس انتہائی مایوس کن ہے۔ 57 اسلامی ممالک کوئی ایک بھی ایسی یونیورسٹی نہ بنا سکے جس کا شمار دنیا کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں ہوتا ہو، لیکن جب منگولوں نے 13ویں صدی میں بغداد میں خلافت عباسیہ کا تختہ الٹا، اس وقت مسلمان دنیا کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں لیڈ کرتے تھے۔ خلافت عباسیہ میں مسلمانوں نے سائنس، فلسفے، فن تعمیر اور دیگر علوم کا عروج دیکھا۔ یہ خلافت 8ویں صدی سے 13ویں صدی تک قائم رہی۔ اس سے پہلے ان علاقوں پر رومن اور پرشین امپائرز قائم تھیں، لیکن رومن اور پرشین امپائرز کی آپس کی جنگیں اور ان کے عہدیداروں کی کرپشن اس علاقے میں ہونے والی تجارت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ مسلمانوں نے پرشین اور رومن دونوں امپائرز کا خاتمہ کر کے ان علاقوں پر اپنی حکومت قائم کی، جس سے یہاں پر امن و امان قائم ہوا اور تجارت کو فروغ حاصل ہوا۔ 8ویں صدی عیسوی میں مسلمان سلطنت اتنے بڑے رقبے تک پھیل چکی تھی کہ شاید اس سے پہلے دنیا نے اتنی بڑی سلطنت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اگر اس میں اسپین کی مسلمان حکومت کو بھی شامل کر لیا جائے تو مسلمانوں کی سلطنت اسپین سے چین تک پھیل چکی تھی۔ عباسی حکومت کے دوسرے خلیفہ منصور نے دریائے فرات کے کنارے ایک شہر آباد کیا جس کو بغداد کا نام دیا۔ یہ شہر چین اور یورپ کے درمیان ہونے والی تجارت کے مرکز میں واقع تھا، لہذا چین سے یورپ اور یورپ سے چین جانے والے تجارتی قافلے اس شہر سے ہو کر گزرتے تھے۔ اس شہر بغداد کی آبادی تقریباً 10 لاکھ تک جا پہنچی اور بغداد شہر اس وقت دنیا کا جدید ترین شہر بن گیا۔ انہی تجارتی راستوں پر واقع دوسرے شہر جیسے سمرقند اور بخارا نے بھی ترقی اور خوشحالی کے نئے دور دیکھے۔ لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوا اور تجارت سے حاصل ہونے والے اس نفع نے لوگوں میں نئے فیشن اور نئے نوادرات کا شوق پیدا کیا، جس سے کاریگروں اور دستکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ ان تجارتی راستوں پر لوگوں نے سامان تجارت کے ساتھ آئیڈیاز اور خیالات کا بھی تبادلہ کیا۔ ایسے ہی آئیڈیاز میں ایک آئیڈیا کاغذ بنانے کا تھا، جو مسلمانوں نے چینی جنگی قیدیوں سے سیکھا۔ کاغذ کی ایجاد نے مسلمان سائنس میں ایک نیا انقلاب برپا کر دیا۔ کاغذ کی آسانی کے ساتھ دستیابی علم کے پھیلاؤ کا سبب بنی۔ اب علماء اپنی جدید ریسرچ کو کتابی شکل میں شائع کرتے، جس کے بعد وہ آسانی کے ساتھ سلطنت کے کونے کونے تک پھیل جاتی۔ یہ مسلمانوں کی علم سے محبت کا ایسا شاندار دور تھا کہ جب دنیا نے ایک ایسا خلیفہ دیکھا جو اپنے دشمن کو شکست دینے کے بعد اس سے ہیرے اور جواہرات چھیننے کے بجائے ان کی کتابیں بغداد کی لائبریری میں منتقل کر دیتا۔ اس خلیفہ کا نام مامون الرشید تھا۔ بغداد کی اس لائبریری کی بنیاد عباسی خلافت کے سب سے مشہور خلیفہ ہارون الرشید نے رکھی۔ بعد میں اس لائبریری کو ان کے بیٹے مامون الرشید نے وسعت دے کر باقاعدہ ایک ریسرچ سینٹر قائم کر دیا۔ انہوں نے اس ریسرچ سینٹر کا نام ہاؤس آف وزڈم رکھا۔ ہاؤس آف وزڈم اس وقت دنیا کی جدید ترین درسگاہ تھی۔ خلیفہ مامون الرشید نے دنیا بھر سے سائنٹسٹ اور اسکالرز کو چینی، سنسکرت اور فارسی زبان کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے ملازمتیں دیں۔ ہاؤس آف وزڈم میں اسکالرز نے دنیا بھر کی کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے دن رات کام کیا۔ اس موومنٹ کو ٹرانسلیشن موومنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ٹرانسلیشن موومنٹ نے عربی زبان کو اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان بنا دیا اور شہر بغداد دنیا بھر کے سائنسدانوں اور اسکالرز کی جنت بن گیا۔ لہذا دنیا بھر کے نوجوان جدید تعلیم اور جدید ریسرچ کے لیے بغداد کا رخ کرتے۔ رفتہ رفتہ پوری سلطنت میں ہاؤس آف وزڈم کی طرز پر مزید درسگاہیں قائم کی گئیں۔ یہ خلافت عباسیہ کی علم سے محبت ہی تھی جس نے اس کو ایک ناقابل تسخیر ریاست بنا دیا۔ اس وقت دنیا بھر میں غلاموں کا رواج عام تھا اور سلک روڈ پر سلک اور چائے کی پتی کے ساتھ غلاموں کی تجارت بھی ہوا کرتی تھی۔ غلاموں کی اس منڈی میں ترکوں کی بہت مانگ تھی۔ ترک سینٹرل ایشیا سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی بہادری کی وجہ سے بہت پسند کیے جاتے تھے۔ ترک بچپن ہی سے گھڑ سواری اور تیر اندازی میں مہارت رکھتے تھے۔
اور یہی وجہ تھی کہ خلافت عباسیہ ان ترکوں کو اپنی فوج میں شامل کیا کرتی تھی۔ ان ترک فوجیوں کو مملوک کہا جاتا تھا۔ بعد میں یہ مملوک اقتدار کی کرسی تک بھی پہنچے، لیکن یہ اور بہت کچھ ہم دیکھیں گے اس کے اگلے حصے میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسی مزید ویڈیوز بنا سکیں۔